جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً میری آواز آج 3-4 مستقل پروگراموں میں شرکت کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ مجھے کچھ کہنا تھا، خیر کسی حد تک ہمارے دارالعلوم کے فارغین نے میرا حق ادا کر دیا۔ اب اس مبارک موقع سے ہم نے ایک دوسرا پروگرام ابنائے جامعہ امام احمد رضا، اولڈ بوائز آف جامعہ امام احمد رضا، جو ان کی تنظیم ہے، ان کی جانب سے دارالعلوم کے وہ شہزادے، وہ فرزند جو یہاں سے فراغت کے بعد، یہ تاج سجنے کے بعد کن کن علاقوں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں، ان کے نمایاں خدمات کیا ہیں، کیا ان کے خدمتیں ایسی ہیں کہ اس کی ماشاءاللہ ستائش کی جائے، داد و تحسین سے نوازا جائے۔ یقیناً نہ صرف یہ ملک ہندوستان، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، آسام سے لے کر گجرات تک، یہ دارالعلوم کے فرزندوں کا پھیلا ہوا جال نہیں ہے، بلکہ جامعہ کے فارغین امریکہ سے آئے پڑھ کے گئے، وہاں کام کر رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آئے پڑھ کے گئے، وہاں کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ باہر ملک سے آئے جاپان میں کام کر رہے ہیں، سری لنکا سے بچے آئے پڑھ کے گئے، وہاں کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر دبئی میں جا بجا یہاں کے فارغین بہت اچھے طریقے سے خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ اب تک کہہ رہے تھے کوکن کا مدرسہ ہے، کوکن میں فارغین کام کر رہے ہیں، یقیناً کوکن میں بھی کر رہے ہیں، مہاراشٹر میں بھی کر رہے ہیں، آندھرا میں بھی کر رہے ہیں، بنگال میں بھی کر رہے ہیں، کیرل کے بارڈر پر بھی کر رہے ہیں، کرناٹک میں بھی کر رہے ہیں، گوا میں بھی کر رہے ہیں، گجرات میں بھی کر رہے ہیں، یو پی میں بھی کر رہے ہیں، کشمیر میں بھی کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو تعجب ہوگا، مردوں کو تو سب نے ماشاءاللہ پگڑیاں پہنا کر میدان میں چھوڑ دیا، دارالعلوم امام احمد رضا دیگر اداروں کے ساتھ نمایاں اور ممتاز خصوصیت کا حامل یوں بھی ہے، اس نے امامہ باندھے ہوئے جبہ دستار والے مرد علماء کو نہیں، بلکہ حجاب پوش، نقاب پوش خواتین اسلام کے ماشاءاللہ ایک عظیم جماعت کو تیار کر کے دنیا کے گوشے گوشوں میں پہنچایا۔ دارالعلوم کی پڑھی ہوئی فارغات انگلینڈ میں کام کر رہی ہیں، دارالعلوم امام احمد رضا کی پڑھی ہوئی فارغات ملیشیا میں کام کر رہی ہیں، دارالعلوم امام احمد رضا کی پڑھی ہوئی طالبات سری لنکا میں کام کر رہی ہیں، دارالعلوم امام احمد رضا کی پڑھی ہوئی طالبات ساؤتھ افریقہ کے اندر میں گن کے آیا 16 فارغ ساؤتھ افریقہ میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ ماشاءاللہ دبئی میں کئی ہماری فارغات کام کر رہی ہیں۔ ایک جگہ میں نے سنا وہاں اجتماع ہوتا ہے، عورتوں کی تبلیغ ہوتی ہے، میں نے کہا عالمہ کہاں کی ہیں؟ انہوں نے مجھے نام بتایا، جو ہی شاہین کا نام بتایا، ارے شاہین کا نکاح ساجد سے میں نے پڑھایا ہے، ساجد اور شاہین جس کو تم کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ دارالعلوم امام محمد رضا کی شہزادی۔ ماشاءاللہ مردوں کو تو پہنچانا آسان ہے، ہم نے عورتوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، سواد اعظم کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خواتین اسلام کو بھی
ماشاءاللہ صحابیات کے نقش قدم پر چلتے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی کوشش کی۔ آج سری لنکا کے اندر بھی ہماری فارغات پہنچ کر کے وہاں پر بھی خدمتیں انجام دے رہی ہیں۔ عزیزان اسلام، میرے بھائیوں، یہ دارالعلوم امام محمد رضا آپ کے خلوص، محبت، پیار کا باغیچہ ہے، گارڈن ہے، گلستان ہے۔ ماشاءاللہ اس کو آپ نے دامے درمے قدمے سکھنے جس انداز سے بھی سینچا ہے، آپ کا سینچنا رائگان نہ گیا بلکہ پھل اور پھول کی شکل میں ماشاءاللہ نمودار ہو کر کے یہ پھول اور پھل جہاں بھی پہنچا وہاں کے لوگوں کے مشام جاں کو معطر کیا، ان کے ذہن و قلب کو لذت آشنائی سے روشناس کرایا۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ دارالعلوم امام محمد رضا جس کے بانی مبانی الحاج اسماعیل احمد جانی، آج ان کے خانوادے کے شہزادے الحاج احمد جانی صاحب، الحاج مصطفیٰ حفظہم اللہ یہاں موجود ہیں۔ یقیناً حاجی صاحب کی روح یقیناً خوش ہو رہی ہوگی۔ ارے حاجی صاحب کی بات آتی ہے تو میں کہوں، جس وقت آپ کا انتقال ہوا تھا ماشاءاللہ میں پہنچنے کے بعد عالم ان کے خادم حافظ مقبول صاحب کے بہنوئی وہاں تھے۔ میں نے کہا حضرت کی باڈی کو لے کر کے تو چلے گئے، حضرت جہاں آرام کر رہے تھے کیا وہاں کوئی چیز ہے؟ تکیہ میں ہٹا کر کے دیکھا تو ایک سیس پینسل سے لکھی ہوئی چٹھی ملی، پین سے نہیں سیسا قلم سے۔ سبحان اللہ۔ اس چٹھی کو میں نے آج بھی اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اس پر حاجی صاحب نے سیسے قلم سے، سیس پینسل سے خود لکھا تھا کیا؟ وہ عربی عبارت تھی، الہی نجینا من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہب لنا فی مدینت قرارا بایمان والدفن فی البقیع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت الحاج اسماعیل احمد جانی علیہ الرحمہ، حضور امین ملت۔ حضرات، آج آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے، ایک کتاب دیتا ہے تو وہ فوٹو نکال کر کے وائرل کر دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے ایک دو نہیں، ایسے چھوٹے مدارس اور مساجد تقریباً 24 سے 25 مدرسوں کے بانی، اور صرف بانی نہیں کہ پتھر رکھ کے آ گیا، اس کے لیے مالی طور پر تعاون بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ جامعہ کے برانچز کا جال پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ سب خدمتیں کرنے کے بعد حاجی صاحب نے اس کا صلہ کچھ نہیں چاہا۔ مجھ سے کسی زمانے میں مولانا احمد صاحب اور مولانا مصطفیٰ صاحب کہتے تھے حاجی صاحب کا انتقال ہوگا تو ایک دائرہ تھا یہاں پر، یہاں حضرت کو، یہاں ان کا آخری آماجگاہ، آرام گاہ بنائیں گے، یہاں مزار بنائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا اور یہ ہمارا خیال ہے، لیکن حاجی صاحب کا خیال تھا نہ میں دارالعلوم کے صحن میں رہوں گا، نہ دارالعلوم کی کسی عورت پہ میرا نام رہے گا، میرا دھڑ، میرا دل، میری جان سب تو مدینے پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہاں، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد کیجئے، ہوش و خرد، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ عزیزان گرامی، حاجی صاحب پہنچے۔ ایک بات میں عرض کروں، حاجی صاحب بچوں کی تعلیم تربیت سے متعلق ہمیشہ مدرسوں کو قائم فرماتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تھا، جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو میں وہاں سامنے تھا، جناب عبد المجید صاحب بھی تھے۔ اب وہاں پر کئی شیخ معاذ، ان کے والد شیخ ابراہیم، شیخ نور اور بہت سارے لوگ، علماء مدینہ بھی وہاں موجود تھے، عبد الکریم جان، عبد الخالق جان اور دیگر بہت سارے علماء تھے۔ ان تمام علماء کی موجودگی میں جب دفن کیا جا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کوئی آل رسول کا چھوٹا سا بچہ ہوگا جس کو ہرے کپڑے میں لپیٹ کر کے لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حاجی اسماعیل جانی علیہ الرحمہ کے قبر میں کیا اس بچے کو ہم لٹا دیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے لیے یہ ایک پہلی بار ایسے دیکھنے کا موقع تھا
ایک تو میں تذبذب میں کیسے تدفین ہو، کیسے حاجی صاحب کو نیچے اتارا جائے، اس چکر میں اب یہ نیا سوال لا کے کھڑا کر دیا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ وہاں علماء مدینہ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے سوچا اللہ کو یہ منظور تھا، اے اسماعیل جانی تم نے نونہالان اسلام، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے حافظ قرآن، عالم دین، مفتی کامل بننے کے لیے بہت سارے ادارے ان بچوں کے لیے قائم کیے۔ آج تم جب میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو تم نے دنیا میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کی، آج تمہاری ہم اس چھوٹے سے آل رسول کے بچے کے جنازے کو اور اس کی نعش کو تمہارے ساتھ تمہاری گود میں دے کر تمہاری بخشش اور مغفرت کا سامان فراہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ چھوٹے بچوں پہ عذاب نہیں ہوتا، جب چھوٹے بچے پہ عذاب نہ ہو اور وہ بھی آل رسول ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بچے کے صلے میں، اس آل رسول کے صدقے میں، یوں بھی ویسے بھی طیبہ میں مدینے میں مرنا بڑے شرف کی بات ہے، اور شرف بالائے شرف یہ کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے ہمیشہ گود میں ایک آل رسول کا بچہ قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ قائم و دائم طریقے سے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کی خواہش یہی تھی کہ مجھے دنیا میں نام و نمود کا کوئی صلہ اور ایوارڈ نہیں چاہیے، اور کمال ہے آج تک کسی نے ان کو ایوارڈ بھی نہیں دیا، اتنا بڑا کام کیا ایوارڈ نہیں دیا، لیکن ان کو ایوارڈ ان کے رب ذوالجلال نے ان کے خلوص کی بنیاد پر ایسا ایوارڈ عطا کیا جس شہر اور جس سرزمین کو اپنے حبیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چنا، اس سرزمین اور قدمان رسول جنت البقیع ایسی سرزمین کا ایوارڈ عطا کر کے 2 گز زمین مدینہ شریف میں عطا سبحان کر۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحاج اسماعیل احمد جانی، الحاج اسماعیل احمد جانی صاحب، اور حاجی یہ صاحب ایسا کلہ۔ ایوارڈ ہے قیامت تک لوگ دوسرے ایوارڈ کو دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس ایوارڈ پر ماشاءاللہ فرشتے بھی رشک کریں۔ فرشتوں کو بھی کہاں جنت البقیع نصیب ہے، ان کو تو مرنا، موت و حیات ان کا ایک دوسرا مرحلہ ہے، لیکن آج ماشاءاللہ اس ادارے کے بانی، اس گلشن کے آباد کرنے والے حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، واہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے لے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک سبحان شہر اللہ شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مکین جنت البقیع۔ حضرات، حاجی صاحب کی خوابوں کی تعبیر، یہ جامعہ، یہ صرف جامعہ نہیں، یہاں پر انگلش میڈیم اسکول بھی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم کے لیے حجاب کا مسئلہ آ گیا ہے، کالج ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، لیکن قربان جائیے دارالعلوم محمد رضا کی فکر کو آج سے 20 سال پہلے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ دینی قلعہ صرف دینی قلعہ ہے، اس کی پچھلی عمارتوں کو دیکھیں تو ماشاءاللہ اس دینی تعلیم کے پس پردہ دنیاوی تعلیم کا ایسا قلعہ آباد ہے جہاں خواتین اسلام ہماری بیٹیوں کو عالم کورس کرنے کے بعد، دینی تعلیم کا سیشن ختم ہونے کے بعد گیٹ کھلتا ہے تو پھر دنیاوی تعلیم کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ ایک ہی سبحان چھت کے اللہ۔ نیچے پیرالل طور پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا انتظام 20 سال پہلے کسی سنی ادارے نے کیا تھا تو دارالعلوم محمد رضا نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دارالعلوم محمد رضا نے یہ حجاب اور پردے کی پابندی، کیسے بچیوں کی تعلیم ہوگی، ان تمام پردوں کو چاک کر کے 20 سال پہلے یہ ماشاءاللہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو جہاں عالمہ فاضلہ بنائیں گے وہاں پر ان کو گریجویٹ اور MBBS کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ۔ ایک بچی ٹاپ کر کے MBBS میں گئی، قاری طیب صاحب کی، اور ہماری بہت ساری بچیاں BA BCom کر کے عالمہ فاضلہ ہونے کے ساتھ ساتھ گریجویشن بھی مکمل کیا۔
کئی ماشاءاللہ لڑکوں نے ماشاءاللہ BHMS وغیرہ میں بھی لڑکوں نے داخلہ لیا. بہت سارے لڑکے بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. لڑکوں کا تو پڑھنا درکنار, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے دوسرے بہت سارے ادارے ہوں گے, مگر میرے ادارے کو میں خصوصیت اس لیے دیتا ہوں کہ میرے مدرسے کی کسی طالبہ کو یونیفارم حجاب پہن کر کے کسی اور کالج اسکول کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے. دارالعلوم امام محمد رضا ہی کا دروازہ اندر سے کھل جاتا ہے تو ان کی دین اور دنیا دونوں سنورنے کے لیے تعلیم سبحان کا اللہ انتظام. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ دارالعلوم امام محمد رضا نے آج 35 سال کے اندر وہ خدمتیں انجام دی ہیں. یقیناً یہ خلوص کے ساتھ لگائے ہوئے پودے کے ثمرآور درخت آج ماشاءاللہ پھول اور پھل کے ساتھ سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب مدرسہ قائم تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک بھی طالب علم باہر کا نہیں تھا. میں تھا. سب سے پہلے میری دلجوئی کے لیے حضرت کے غلام مولانا احمد نعمان کو 4تھی کلاس سے نکال کر کے میں لے کر کے آ گیا تھا. یہ مدرسے کی کوئی عمارت نہیں تھی. میں محمود سیٹھ کے گھر پہ رہتا تھا. سال 6 مہینے ایسے ہی گزرے. اس کے بعد کچھ بچے ناظرہ کے آئے اور سب سے پہلے صرف کوکن کے 7 بچوں کو لے کر کے ہم نے تعلیم کا آغاز کیا. آج ماشاءاللہ 35 سال کے بعد 700 سے تجاوز کر کے 750 بچے پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ فارغ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. امام احمد رضا کی خدمتیں ہیں ماشاءاللہ. بے شک. دارالعلوم امام رضا کی خدمتیں ہیں. دارالعلوم امام احمد رضا نے لوگوں کے ذہن کو ماشاءاللہ ساؤتھ کے اندر ایسا کھول دیا. آج دارالعلوم سے فارغ ہونے والی ہزاروں عالمات, میں سمجھتا ہوں کم سے کم 500 سے 600 لڑکیوں کے ادارے پورے ہندوستان میں کھول کر کے ماشاءاللہ دینی تعلیم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑی خدمتیں ہیں. مگر ان خدمتوں کو حاجی صاحب نے کبھی بھی کہا تھا, نہ پوسٹر میں, نہ اخبارات میں, ایڈورٹائزمنٹ اور کوئی سوشل میڈیا میں تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں. مولانا کام کرو, کام کرو, نام کے لیے چھوڑ دو. اللہ رسول کو راضی کرو یار. دنیا والوں کو کب تک راضی کرو گے؟ جب تک کہ تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے, تمہاری واہ واہی کریں گے. جس دن ان کے مزاج میں ذرا کچھ کھانے میں ان کے نمک آ گیا تو تم کو کبھی بھی یہ پسے پوش ڈال کر کے آپ کو ایسا بنا دیں گے. نہ پوچھو, تم اللہ رسول کے لیے کام کرو, اللہ راضی ہوگا تو کامیابی تمہارے قدم چھومے گی. ماشاءاللہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں عزیزو, دارالعلوم کا تعارف ہوا ہی نہیں. اب میری بھی زندگی اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے. میں نے کہا تھا آمار امتی بین 60 و 70. سرکار نے فرمایا میرے امتیوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں. حدیث پاک 60 سے 70. میں 60 سال کی دہلیز تک پہنچ چکا ہوں. اب سرکار کی طرف سے موت کا جو پروانہ آنے والا ہے, وہ بشارت جو دی ہے, اس کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مگر یہ بات کہنے سے رہ نہ جائے, ہمارے اکابرین کی خدمت اور ان کے روبرو پیش کر کے میں حاجی صاحب کی روح کو بھی شاد کام کرنا چاہتا ہوں. عزیزو ماشاءاللہ جامعہ کے بہت سارے برانچز ہیں. گوا میں ہیں, کھیڑ میں ہیں, مرج میں ہیں, بلگام میں ہیں, دھارواڑ میں ہیں, ہبلی میں ہیں, ہانگل میں ہیں, ملے بنور میں ہیں, اور بنگلور میں ہیں, مدراس میں ہیں, نہ جانے کہاں کہاں ماشاءاللہ اس کی برانچز کام کر رہی ہیں. الحمدللہ جہاں پر جزوی مالی کہیں کلی مالی تعاون وہاں یہیں سے انتظام ہوتا ہے. تبارک و تعالی جامعہ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا صلہ, یہ ہماری بڑائی, اس کے پیچھے ہمارا کوئی بھی ہمارے بول کے اندر کچھ تاثیر نہیں. یہ ہمارے فوج کو تیار کرنے کے پیچھے یہ ٹرینر, ایجوکیشن کے ماشاءاللہ ماہر, یہ علماء, یہ ادبا, یہ مفتیان اسلام کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج دارالعلوم امام محمد رضا جنوب کا کسی عالم دین, ایک بڑے عالم دین اشرفیہ کے فارغ نے کہا یہ جنوب کا الجامعۃ الاشرفیہ لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرات, مجھے خوشی ہے کہ ہم پیرالل طور پر دین اور دنیا کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. دعا فرمائیں ہماری بچی جہاں عالمہ حافظہ قاریہ بنے, وہیں BA BCom BSc کر کے گریجویٹ بھی بنے. ہم تو چاہتے ہیں IT کے لائن میں بھی وہ قدم رکھے. اور دارالعلوم امام محمد رضا کی سوچ
ہمیشہ مثبت رہی. حضرت جانتے ہیں ابو القاسم صاحب کو، حضرت کے مریدین میں سے ہیں، ان کے والد بزرگوار کے مریدین میں سے ہیں، مدینہ میں رہتے تھے. آج سے 22 سے 25 سال پہلے ہندوستان میں اشرفیہ وغیرہ سے بھی پہلے انقلاب وغیرہ کوئی اخبار ان پیج پہ نہیں چھپتا تھا. اس زمانے میں 25 سال پہلے حاجی صاحب نے کوشش کر کے دارالعلوم امام احمد رضا کو کمپیوٹر کی فیسلٹی طلبہ کے لیے فراہم کرتے ہوئے ان پیج کا ماشاءاللہ وہ سافٹ ویئر منگا کر کے ان سے لا کر کے لوڈ کرا کر کے ماشاءاللہ ٹرینڈ کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس زمانے میں عربک ٹائپ رائٹر نہیں تھے. آج سے 30 سال پہلے عربی ٹائپ رائٹر، عربی ٹائپنگ، انگلش ٹائپنگ کے لیے اہتمام، بولنا اخبارات میں دینا علیحدہ ہے، پریکٹیکل طور پہ کرانا دوسری چیز ہے. کرانے کی کوشش حاجی صاحب نے کی. بے شک سبحان اللہ اللہ. شخص کو حق ہے. جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. عزیزوں، آمین. آج اس لیے کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ ادارہ ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک یہ سلامت رہے گا، جاری و ساری رہے گا، اس کی روشنی پھیلتی رہے گی. عزیزان گرامی، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت، سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی اشاعت کا بیڑا دارالعلوم امام احمد رضا 35 سال پہلے جو یہاں سے آغاز ہوا تھا، جس کا اب تک یہ آج تک جاری ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے بعد یا آنے والے جامعہ کے شہزادے اس سے بڑھ کر کے دارالعلوم کو فروغ دیں گے انشاءاللہ. یہ اس وقت ہوگا جب آپ تمام احباب کا دامے درمے قدمے سخنے تعاون اور امداد رہے گی. ماشاءاللہ کتنے لوگ دارالعلوم کے لیے ہمیشہ سینہ سپر کر کے اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں. ہاتھ اٹھائیں. چلیے ماشاءاللہ بہت مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسالت برکاتی دولا برکاتی دولا. حضرات، ہمیشہ حاجی صاحب کی سوچ فیوچر کی طرف رہی، دنیا کی طرف بھی رہی کہ ہمارے بچے صرف دین منبر و محراب کے حامل اور اسی کے ماشاءاللہ زینت نہ بنے، دنیا میں بھی قدم رکھیں، دنیا میں بھی کام کریں. یہ ان کا نظریہ تھا، یہی ایک نظریہ تھا. ابھی اس وقت تو ہمارے ادارے میں وہ رسالوں کا ذرا سلسلہ لاک ڈاؤن کے بعد بند ہے، ورنہ ایک ساتھ 3 رسالے ماہانہ میں ایک ساتھ چھپتے تھے. الحمد انگلش میں، مسلم خاتون ہندی میں، مسلم خاتون اردو میں، 3 رسالے ماہانہ جامعہ امام احمد رضا سے شائع ہوتے. سبحان ایک اللہ. زمانے تک گزشتہ لاک ڈاؤن تک ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. تو بہرحال دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے تعلیم و تعلم، اس کی نشر و اشاعت کے شعبوں کو پھر سے پوری توانائی کے ساتھ جاری و ساری فرما دے. عزیزان گرامی، دارالعلوم امام احمد رضا کے وہ شہزادے جو مہاراشٹر کی سرزمین پر کام کر رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، کوئی صدر مدرس ہے، کوئی محتمم ہے، کوئی ناظم ہے، ان میں سے کچھ ماشاءاللہ فاضلین جو ادارے کے شہزادے فارغین ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آج حضور شہزادہ برکات تاجدار مارحرہ حضور امین میاں دامت برکاتہم القدسیہ حفظ اللہ کے مبارک ہاتھوں سے ایوارڈ دینے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. دارالعلوم کے ایک شہزادے ہیں مولانا سید رضوان رفاعی احمدی، یہ کھیڑ کے، یہ جب 7ویں میں پڑھ رہے تھے تو ان کے والد سے گزارش کر کے میں لایا تھا. آج یہ پورے ہندوستان میں اپنے خطیبانہ، اپنے تصنیفانہ خدمات سے ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف ہیں. آج انہیں ایوارڈ سے نوازا جائے گا. ان کے گھر کے وہ کسی وجہ سے پہنچ نہ سکے، سید مصطفیٰ رفاعی یا حسن میاں رفاعی ان کے برادران ہوں تو وہ آ کر کے ایوارڈ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے حاصل کریں. اسی طریقے سے حضرت مولانا سید خواجہ پاشا صاحب، یہ بھی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آج حضور امین ملت ان کے پیر صاحب، ان کے مرشد گرامی کے مبارک ہاتھوں سے ماشاءاللہ ان کو آج ایوارڈ، سبحان اللہ. مولانا رضوان رفاعی ان کا سپاس نامہ ایوارڈ جناب ہدایت اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے حاصل کرے. وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے، اس لیے ان کا ایوارڈ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ماشاءاللہ. آؤ ادھر یہاں سامنے آ کے سبحان ادھر آؤ. یہاں ادھر آ کے دکھا دیں. خواجہ پاشا صاحب ٹائم نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جامعہ امام احمد رضا، جامعہ امام احمد رضا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا. ماشاءاللہ. چلو جلدی جلدی باندھ دے دوسرے استاد کو جلدی جلدی ٹائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دارالعلوم کے ایک ہونہار شہزادے جنہوں نے سب سے پہلی تقریر کی، صرف چندے کی، مدرسے کی مدد کی، بڑی فکر رکھتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں تو بڑی آؤ بھگت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. 3 4 مدرسے چلاتے ہیں. ان سے مراد میرج اور سانگلی اور کراڑ اور کولہاپور. ماشاءاللہ سبحان گھاٹ کے اللہ. اوپر کی لائن پہ جن کی خدمتوں کا ایک راج چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. میری مراد حضرت مولانا انور حسین احمدی. سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ. تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جامعہ امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اس کے بعد ماشاءاللہ کوکن کی سرزمین پر جامعہ خدیجہ للبنات جو چلا رہے ہیں، اس کے محتمم حضرت مولانا منصور مصباحی صاحب قبلہ، اب ان کے لیے ماشاءاللہ ایوارڈ اور سپاس نامہ حضور امین ملت کے ہاتھوں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت برکاتی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی طریقے سے جامعہ کے ماتحت قلب شہر رتناگری میں نیو کھول مسجد میں 2500 سال سے خدمت انجام دینے والے حضرت مولانا ضمیر الحسن برکاتی جو حضرت کے غلام ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی حضرت کے مبارک ہاتھوں سے، پیر کے ہاتھوں سے مرید کو سپاس نامہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ وہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے بھیونڈی کی سرزمین پر سیمینار منعقد کرنے میں مولانا عاقب کھربے، دوسرے مولانا عاقب کھربے، مفتی ساجد، مولانا عامر صاحب، یہ سب کے سب مولانا وقار عزیزی کے ماشاءاللہ ذمہ ضلع ہمایونی کے ماتحت کام انجام دے رہے تھے. ان میں سے مولانا عاقب کھربے شافعی جو کئی کتابوں کے مصنف، شافعی اللہ. بہت بڑے عالم ہیں، سبحان اللہ، ان سبحان کو اللہ. ماشاءاللہ آج ایوارڈ اور سپاس نامہ حضور پیر طریقت حضور امین ملت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت برکاتی دولہ. یہ وہ ہونہار علماء ہیں سبحان اللہ. جو دارالعلوم کے لیے بیش بہا قربانیاں دے رہے. ان کی قربانیاں تو چھوڑیے، سب سے بڑی بات دارالعلوم نے ان کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کو عام کرنے پر مشین کی طرح اپنی جان کو لگائے ہوئے. سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان رات و دن دین اور سنیت کی خدمت میں لگے ہوئے. سبحان اللہ. آج یہ اعزاز ان پیران کرام کے مبارک ہاتھوں سے یوں ہی نہیں دیا جا رہا. یقیناً ان کی خدمات سنہرے حروف سے سبحان اللہ. لکھے جانے کے قابل ہیں، اس لیے دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طریقے سے کھیڑ کے اندر دارالعلوم سید حسام الدین اسی کی ایک برانچ ہے، وہاں حافظ داؤد انطولے صاحب احمدی خدمت انجام دے رہے ہیں. دارالعلوم حسام الدین کے جو ذمہ داران ہیں وہاں پہنچ کر کے وہ سپاس نامہ اور ایوارڈ حاصل کر لیں. شولاپور کی سرزمین پر ابھی 23 تاریخ کو جشن دستار بندی کا منظر میں نے دیکھا. شولاپور کی مذبذب نظامی ذہن کی صلح کلیت رکھنے والی قوم کے درمیان مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے نوریہ جنہوں نے قائم کیا اور بڑے اچھے احسن انداز سے
چلا کے لے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیں حضرت مولانا افسر رضا احمدی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شاگرد شاہ کشمیری، شاگرد شاہ کشمیری، سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ۔ تکبیر، شاگرد اعلی حضرت، سبحان شاگرد اعلی حضرت، شاگرد شاہ کشمیری، فیضان شاہ کشمیری، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شاہ اعلی حضرت شاہ کشمیری، فیضان اعلی حضرت شاہ کشمیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، مناظر اہل سنت، فاتح گوا، مناظر اہل سنت، فاتح گوا، فاتح گوا، شاگرد اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ اب جو وہ میرے والد بزرگوار ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے ہم کو پڑھایا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا۔ خوشی کی بات یہ دارالعلوم اب 3rd جنریشن میں پہنچ رہا ہے۔ یہاں کے پڑھے ہوئے علماء، ان کے بچے پڑھ کے وہ بھی فارغ ہوئے۔ یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ پہلے پڑھے اور مسند درس کو سنبھالا، ان کے بچے کیا پیدا ہوئے، وہ بھی فارغ ہوئے۔ اب امید ہے اب 3rd جنریشن ماشاءاللہ دارالعلوم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اس کی خدمتیں سبحان اللہ۔ اب 3ری جنریشن کو پہنچ چکی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے والد اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ حاجی صاحب جی، ابھی ایک کمرہ بھی پتھر بھی نہیں لگا تھا، اس وقت سے حاجی صاحب کے کہنے پر ہم تمام بھائیوں کو غوث پاک کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ حاجی صاحب کے ہمیشہ شانہ بشانہ رہتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ آج حاجی صاحب نہیں ہیں، ان کے ہم نام میرے والد بزرگوار حضرت مولانا الحاج مناظر اہل سنت قاضی محمد اسماعیل مقبولی تشریف فرما ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ان سادات اکرام کی دعاؤں کے صدقے میں دراز فرمائے، آمین۔ شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما کر آمین۔ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم 1000 کوشش کر رہے تھے آپ نہ آئیں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے کہ مجھے امین میاں سے ملنا ہے، سبحان ان کی سبحان خدمت اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی خدمت میں پہنچنا ہے، لے کے چلو، تو میں جا کے قدم بوسی کروں گا، یہ ان کی عقیدت ہے، لے کر کے آئی۔ خیر، اب بہت جلد میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد مولانا اسی کوکن کی سرزمین پر 6 تاریخ کو ایک عالیشان جشن دستار بندی کا پروگرام اور اس کا اہتمام کیا تھا حضرت مولانا محسن برکاتی صاحب، جو حضور کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں الجامعۃ الشافیہ نام کا شافی بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں مولانا محسن بڑے برکاتی، آمین۔ جو صدر مدرس ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی خدمتوں اور ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کو آسراتے ہوئے آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ امام احمد رضا فرزندان جامعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس کے بعد کرناٹک کی سرزمین پر دین کی خدمت کرنے والے جامعہ نفیسۃ المصریہ بہت عالیشان پیمانے پہ چلا رہے ہیں مولانا ریاض قادری احمدی۔ سبحان اللہ۔ مولانا ریاض قادری احمدی جہاں کہیں ہوں جلد سے جلد پہنچیں اور پیر طریقت کے ہاتھوں سپاس نامہ حاصل کر لیں۔ ہمیشہ چھپ کے بیٹھنے کی عادت ہوگی، صوفی لوگ جہاں بھی دیکھو چھپے رہتے ہیں۔ ارے یہاں کیا بولتے تو اوپر پہاڑ پر ایک کٹیا بنا کے دے دیتے، وہیں بیٹھتے ہوئے تصویر لے کے۔ چلو اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں سے لے کر افریقہ تک ایک دوسرے فرزند جامعہ جنہوں نے خدمتیں انجام دیں، آج بھی گاہے بگاہے
ملک کے مختلف گوشوں میں خدمت انجام دیتے ہیں. یہ شافعی عالم دین حافظ ناصر حسین برکاتی لوکھنڈے، ان کی سبحان بھی اللہ. ناصر حسین احمدی صاحب کی بھی سبحان ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان جامعہ امام احمد رضا، فرزندان جامعہ. اور ہمبرڈے کی سرزمین پر سب سے پہلے میرے ساتھ چل کر کے حضور کے والد بزرگوار حضور احسن العلماء سے بیعت حاصل کرنے والے اور مدرسے میں پڑھنے والے، سنیت کی ابلاغ و تبلیغ میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے، جن کو ہم اور آپ ہمبرڈے کے رمضان بابا کے نام سے جانتے ہیں، انہیں سپاس نامہ اور ایوارڈ کے لیے، جو محبوب نگر کے رہنے والے ہیں، وہ مدینہ شریف سفر کے لیے عمرہ پہ چلے گئے ہیں. ان کے وطن کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آئیں رمضان بابا برکاتی کا ماشاءاللہ ایوارڈ حاصل کر لیں. ہاں یہ بھی مدرسے کے فارغ ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کے بھی داڑھی کے بال پک گئے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ ہمبرڈے کے یہ بھی رہنے والے ہیں. ان کو بھی ان کے زمانے میں رمضان بابا پڑھنے کے لیے آئے تھے ماشاءاللہ. ان کے اوپر جناتوں کی سواری تھی اور وہ جنات ایسے تھے جہاں وہابی دیکھتا اس کی بڑی پٹائی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. جہاں وہابیوں کو مار مار کے بھگایا ماشاءاللہ. بڑا کام کرتے تھے، اس لیے ان کی خدمتیں اس لائق ہیں، پڑھا لکھا بھی ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہمارے ادارے کے تنظیم ابنائے جامعہ کے صدر حضرت مولانا لقمان صاحب اے ماشاءاللہ. شافعی سبحان اللہ. سمنا کے احمدی. ذرا احمدی لکھنے میں تکلف ہوتا ہے، ہم نے آل رسول احمدی کی نسبت سے اس احمدی نسبت کو آگے بڑھا دیا. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ آج شہزادہ آل رسول احمدی کے ہاتھوں سے فرزند دارالعلوم امام احمد رضا مولانا لقمان احمدی کے سر پر ماشاءاللہ سبحان اللہ. سپاس نامہ سے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد تھانہ کی سرزمین پر دارالعلوم کے ایک ہونہار شہزادے قاری عرفان میمن القادری الاحمدی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا مدرسہ، سبحان اللہ. مدرسہ چشتیہ، 4-5 منزلہ عمارت، تعلیم و تعلم کا بہترین نظم لے کر کے چلے ہیں. اب ان کی ماشاءاللہ ان کو ایوارڈ اور دستار سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب اس کے بعد 25 سال سے ساؤتھ افریقہ، اس کے بعد لیسوٹو وغیرہ کے علاوہ چپلون کی سرزمین پر قائم سنی شاہی تکیہ جامع مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے دارالعلوم کی خدمتوں کو پیش نظر رکھ کر دارالعلوم کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہمیشہ تیار، رات میں 1 بجے 2 بجے علماء آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیشہ خدمت کرنے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کے ہر دل عزیز مولانا قمر الہدا احمدی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، جامعہ امام احمد رضا، فرزندان جامعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ایک ایسے عالم کو میں پکارنے جا رہا ہوں جس عالم کو حاجی صاحب نے تیار کر کے بھیجا. کیا تیار کیا؟ سند عالم فاضل کی دارالعلوم کی. وہ کہے امام احمد صاحب نہیں رکھیں گے، تو کہا کیا کیا جائے. میرے سے مشورہ ہوا، میں نے کہا ان کو سند اگر دارالعلوم کی دیکھنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو چڑ ہے تو میں ہبلی سے دارالعلوم غوثیہ کی سند دلاتا ہوں. میں دارالعلوم احمد رضا کی سند لے کر کے غوثیہ میں انڈس گری ایم ایل اے صاحب کے ہاں پہنچا. کہا یہ دارالعلوم احمد رضا کی سند ضمانتاً آپ کے پاس، آپ اپنے جامعہ سے یہ سند لینے کے بعد شیورٹی کے طور پر ایک سند دارالعلوم غوثیہ کے فریق دے دیجیے. انہوں نے کہا آپ دارالعلوم کے پرنسپل ہو کر آئے، ضرور لے کر کے جائیے. وہ سند لے کر میرج پہنچے اور میرج سے ہو کر کولاپور کی 50 مسجدوں میں ایک مسجد جس پر 25 سال سے وہابیوں کا قبضہ،
اس مسلح کی حفاظت کے لیے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ ان کو تیار کر کے بھیجا. وہابیوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پرخلوص خدمات، حسن تدبر، وہابیوں کے بیچ میں رہ کر کے سنیت کے مسلح کی جس انداز سے 6 سال تک حفاظت کی، وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل. وہ کون ہیں؟ پھر اس کے بعد حاجی صاحب نے ان کو گوا بلایا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سری لنکا بھیجا فیض رضا، اور اس کے بعد وہاں سے اب منگلور کی ایک حنفی مسجد جو بندر محلے میں ہے، پورے منگلور شہر سنی حنفی مسجد، اس حنفی مسجد کے خطیب و امام حافظ قرآن قاری قرآن حضرت مولانا ماشاءاللہ حافظ مقبول احمد مظفری احمدی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جامعہ امام احمد رضا فیضان اعلی حضرت، فیضان جامعہ امام احمد رضا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد ہمارے دارالعلوم کے اور ایک طالب علم چیتا کیمپ میں لڑکیوں کا بہت اچھا مدرسہ چلا رہے حضرت مولانا حاتم تائی چیتا کیمپ، اب ان کے لیے بھی ایوارڈ اور سپاس نامہ. اس کے بعد سانگلی کی سرزمین پر دین متین کی خدمت انجام دینے والے صوفی باصفا حضرت حافظ قاری مولانا مبارک حسین احمدی ماشاءاللہ، یہ صاحب تقویٰ، جوانی میں ہمارے شاگرد ہوتے ہوئے ہم سے زیادہ بزرگی انہوں نے اختیار کر لی ہے ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی ایوارڈ. عزیزان گرامی، اس وقت چونکا دینے والی خبر، ہمارے دارالعلوم کے 2 شہزادے منگلور کی سرزمین پر سینکڑوں سال پرانی سنیوں کی بنائی ہوئی مسجد پر وہابیوں نے قبضہ جمایا، اور آج وہ اوقاف کے اتھارٹی میں انڈر میں ہے، جس کی ماہانہ آمدنی 15 لاکھ روپے ہے. وہاں بھی ایسے مال ہرے ہرے سبز باغ جہاں دکھتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں. اب وہاں پر مولانا مقبول صاحب کی حسن تدبیر پر ماشاءاللہ اس مسجد کی حفاظت کے لیے دارالعلوم کے 2 شہزادے پہنچ کر ہوٹل میں ہیں. آج کل میں جب بھی موقع ملے گا ان وہابیوں کو کک مار کر کے باہر کر دیا جائے گا، اور سنیت مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جھنڈا پھہرائے گا، لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دارالعلوم امام احمد رضا ایسے نہیں کہ جنگل میں بیٹھتا ہے تو دنیا کی خبر نہیں رکھتا، دنیا میں وہ کام کرتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا جیتا پور، جہاں نیوکلیئر بن رہا ہے، وہاں پر وہابیوں کا پورا قبضہ ہے. وہاں پر وہابیوں سے مقابلے کے لیے بمبئی وغیرہ کے علماء جانے کے لیے آناکانی کر رہے تھے. جامعہ کو جب بلایا گیا، جامعہ کے علماء سر بکفن ہو کر مفتی عاقب صاحب، مولانا عامر صاحب، دیگر علماء ماشاءاللہ گئے وہابیوں کے ساتھ، جبکہ ہزاروں کا مجمع ان کا. ہم 5-7 سنی علماء، عوام ہمارے ساتھ نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی غائب. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل جاء الحق وزہق الباطل کا سچا ماشاءاللہ وہاں پر منظر ہمیں دکھایا. ماشاءاللہ وہاں پر دارالعلوم امام احمد رضا کا پرچم بلند ہوا، وہابیوں کو وہاں پر ماشاءاللہ سنیت کو فتح حاصل ہوئی، وہابیوں کا سنیوں کا بول بالا ہوا، وہابیوں کا منہ کالا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان اعلی حضرت، فیضان جامعہ امام احمد رضا. ماشاءاللہ دارالعلوم کی خدمتیں 4 دانگ عالم میں ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف اس کی خدمتیں اجاگر ہیں. اس کو آج اس لیے بیان کرنا پڑا تاکہ ہمارے پیران کرام سن کر کے ان کا دل شاد ہو جائے، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ بڑی اثر رکھتی ہے. دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ہمارے دارالعلوم کے ہونہار شہزادے بھیونڈی کی سرزمین پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مکتب کی تعلیم کو بہت اچھا فروغ دیا ہے، متقی پرہیزگار ہیں، باصلاحیت شافعی عالم دین ہیں، قلم میں زور ہے،
تحریر میں ماشاءاللہ جولانیت ہے، گفتگو میں شیرنی ہے، ماشاءاللہ خوش بیان مقرر بھی ہیں اور تقوی و طہارت کے حامل ہیں. وہ وقار حضرت وقار ملت کے بڑے قریبی بھی ہیں. ان سے میری مراد حضرت مولانا عامر گواری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں حضرت کے ہاتھوں. ماشاءاللہ ان کی دیکھیے، یہ دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد دستار بندی انہوں نے کہا میں کسی کے ہاتھوں سے نہیں لوں گا، آپ میری دستار بندی کر دیجیے. فاضل جب نے تو ان کی دستار بندی میں کوئی مشائخ کوئی علماء نہیں تھے، یہ فقیر حاضر تھا، لیکن آج میں نے ان کو حیدرآباد سے فورس کر کے بلایا، تم نے میری محبت کے خاطر میرے ہاتھ سے دستار بندی دستار فضیلت بندوائی تھی، آج میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سر پر کسی ایسے آل رسول کے ہاتھ سے دستار بندواؤں جس کے دستے کرم سے دستار کا بن جانا ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. مولانا مفتی ساجد صاحب بھیونڈی، اب ان کی بھی دستار بندی. حضرات، سب سے بڑی بات دارالعلوم محمد رضا میں 2-3 سال سے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. آپ گھر پر ہیں، کھیتی میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کار میں ہیں، گھوڑے میں ہیں، کرانہ اسٹور میں ہیں، جنرل اسٹور میں ہیں، اپنا ایک ٹائم فکس کر لیجئے اور ہمارے ماشاءاللہ جو کیا کہتے ہیں جڑنے کو زوم سے جڑ کر کے آپ گھر بیٹھے دینی ضروری فرائض اور مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. تمام نوجوان ہیں، ان میں سے کسی کو میں کھڑا کر کے پوچھوں تو وضو اور غسل کے فرائض بھی یاد نہیں ہوں گے. آج ایک دولہا کی شادی ہو گئی، ایک زمانے میں کسی دولہا کا نکاح پڑھایا، میں نے کنارے بلا کر بولا اب تک تو تم مجرد تھے، اب تو ڈبل ہو گئے. کل صبح جب تمہارے اوپر اور ایک فرض واجب ہو جائے گا، زفاف کے بعد شب زفاف گزرے گی تو غسل فرض ہوگا. دولہا میاں کیا غسل کے فرائض سے واقف ہیں؟ نہیں جی، وہ ایسے ہم شاور سے نہا لیتے ہیں. میں بولا شاور سے 7 سمندر، بحر عرب، بحر ہند سب پانی بھی انڈیل لیں گے تو غسل نہیں اترے گا بھائی. پہلے اس کو سیکھنا چاہیے تھا. ماں باپ ٹرائل لینے کے لیے شیروانی علی گڑھ، داؤد خان، میچنگ کا شو، میچنگ کی پگڑی، انگوٹھی، منٹپ، کارڈ ایسا، ویڈنگ ہال ایسا، کھانے ایسے، کیٹرنگ والا وہ چاہیے، اس کا تو اہتمام کرتے ہیں. اس کی زندگی کے جس خواہش اور اس کے نفس کو سکون دینے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے بعد واجب ہونے والے فرض کو اتارنے کی تربیت نہیں دیتے. بڑے افسوس کی بات. تو عزیزو، غسل کے فرائض، جنازے کی نماز، نماز کے فرائض، طہارت، تیمم، جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں جن کا سیکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، طلب العلم فریضہ فرض قرار دیا، اس کا سیکھنا ہر چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب کے لیے فرض ہے. جو بوڑھے ادھیڑ عمر کے ان فرائض سے ناواقف ہیں، مدرسے میں طلباء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو آپ زون ایپ کے ذریعے دارالعلوم کے آن لائن تعلیمی ماشاءاللہ اس پروجیکٹ سے جڑ کر کے گھر بیٹھے بغیر کسی شرم و حیا کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تعلیم حاصل کیجئے. وضو، غسل، جنازے کی نماز اور طہارت اور جو ضروریات دین کے مسائل ہیں، ان کا سیکھنا سبوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. امید ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے جامعہ کے اس نظام سے بھی جڑ کر کے تعلیم سے بہرہ ہونے کی سعادت اور کوشش کر فرمائیں. حضرات، یہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ، درس نظامی کے تعلیم کا سلسلہ، فخر سے ہم دارالعلوم والے کہہ سکتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد 2020 میں ہندوستان کے دیگر جامعات نے
درس نظامی کا آن لائن سلسلہ نہیں شروع کیا تھا، دارالعلوم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اس سے جڑ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کافی دیر تک ہمارے بھائی مفتی ابراہیم علی صاحب نے تمام مدرسے کے بارے میں بتایا، اور جنہوں نے خدمت کی انجام دی ہے ان کو سند اور سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کروں کہ مولانا محمد فیضان اظہری صاحب جو مولانا ابراہیم مقبولی کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد فیضان اظہری صاحب جو صاحبزادے ہیں مولانا محمد ابراہیم مقبولی صاحب کے، انہوں نے جامع ازہر سے کلیت اللغہ میں الحمدللہ BA اور MA مکمل کر لیا ہے، اور اب MA فائنل میں ہیں۔ اس لیے میں آج اس مبارک موقع پر ان کی دستار بندی کی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید علم نافع فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جامعہ امام احمد رضا، چشم و چراغ خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ماشاءاللہ شاگرد اعلیٰ حضرت خلیفہ حضرت مقبول شاہ کشمیری علیہ الرحمہ حضرت علامہ الحاج اسماعیل صاحب قبلہ جو حضور مفتی صاحب قبلہ کے والد بزرگوار ہیں، ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میرا کوئی فرزند ازہر شریف جائے اور وہاں سے تعلیم حاصل کے آئے۔ ماشاءاللہ حضرت کا کوئی فرزند تو نہیں جا سکا، لیکن آج حضرت کے فرزند حضرت مولانا فیضان احمد رضا، ان کا تاریخی نام جو پیدائشی نام ہے فیضان احمد رضا، جو ماشاءاللہ ہندوستان کے مختلف مدارس سے علم دین حاصل کرنے کے بعد ازہر ہند کے مختلف مدارس سے علم دین حاصل کرنے کے بعد ملک بیرون ہند کی ایک مشہور درسگاہ، بلکہ پورے دنیا کی مشہور اور نامور درسگاہ الجامعۃ الازہر، وہاں پر گئے اور وہاں پر تقریباً مسلسل 7 سال سے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت نے BA کیا، MA کیا اور ابھی MPhil چل رہا ہے، اور کل ہی ماشاءاللہ حضرت مصر سے ممبئی ایئرپورٹ پر آئے، پھر حضرت ہی کے ساتھ امین میاں کے ساتھ ہی ممبئی سے آج ادارے میں پہنچے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب گلپوشی کا وہ مبارک منظر جو ہمارے اکابرین تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت بابرکت میں جامعہ کی طرف سے گلپوشی کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے تاجدار مارحرہ امین خانقاہ برکات سجادہ نشین بڑی سرکار حضور الحاج پیر سید محمد امین قادری سبحان اللہ، برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کی گلپوشی حاجی صاحب کے بھتیجے علی جناب الحاج مولانا احمد جانی اور مولانا الحاج مصطفیٰ جانی اپنے مبارک ہاتھوں سے فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے ایک معزز مہمان جن کی دیرینہ محبتیں دارالعلوم کے ساتھ اور ہمیشہ دارالعلوم کے طلباء، دارالعلوم کے طالبات، دارالعلوم کے ارکان سے والہانہ عقیدت
ہمدردی درد رکھنے والی ذات کا نام وقار ملت ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ان کا کسی بھی موضوع پر سیر حاصل مطالعہ ہے. سبحان اللہ. میں کتابوں کی لائبریری تو بنا رکھی ہے، اگر جسم و دھڑ کے ساتھ روح کے ساتھ کسی لائبریری کو دیکھنا ہے تو وہ لائبریری کسی بلڈنگ نما لائبریری نہیں، وہ ماشاءاللہ وقار ملت مولانا وقار عزیزی لائبریری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، برکاتی دولہا. سبحان اللہ. اور جامعہ کے 35 سال سے حاجی صاحب کے شاہ اور دست بن کر کے رہنے والے جامعہ کے غمخوار میرے والد بزرگوار، جنہوں نے دارالعلوم کی غمخواری کے لیے ہم فرزندوں کو دارالعلوم کے لیے وقف کر دیا. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میرے والد بزرگوار کی ابھی گلپوشی احمد جانی اور مصطفیٰ جانی صاحب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شاگرد اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، فاتح گوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب حق تلفی ہوگی کہ ادارے کے بانی حضور اسماعیل احمد جانی علیہ الرحمہ کے شہزادوں کو اگر فراموش کر دیا گیا تو اب اس کے بعد گلپوشی ہوگی علی جناب الحاج احمد جانی، احمد ابن حاجی عبد الرحمن جانی، ان کی گلپوشی مولانا عبد الرحیم صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزندان جامعہ. نعرہ تکبیر. اب اس کے بعد بانی ادارہ کے شہزادے حضرت مصطفیٰ جانی دامت برکاتہم العالیہ کی حضور پیر طریقت کے مبارک ہاتھوں سے ہو. سبحان اللہ. اب اس کے بعد حضور مفتی صاحب قبلہ کی بھی گلپوشی کی جائے گی. میں حضور مقبول علماء پیر طریقت احمد مولانا احمد جانی صاحب حضور مفتی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور الحمدللہ اس کے بعد سارے کرناٹک والے، مہاراشٹر والے، ہمارے جیسے چاند مولانا مقبول العلماء مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ کی گلپوشی حضور امیر ملت صاحب فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. یہ صوفی لوگ، سادات لوگ ہمیشہ گم ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر خطب رسول کی آل میں سے علامہ حسینی صاحب کے بھانجے حضرت علامہ الحاج سید احمد القادری رائچوری حفظہ اللہ، جو ابھی 2 روز پہلے مدینہ شریف کی حاضری سے اپنے نانا جان کی چوکھٹ سے سبحان اللہ. بہت ساری ڈھیر ساری برکتیں لے کر آئے ہیں. اب ان کی گلپوشی جناب الحاج مصطفیٰ جانی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، شہزاد رسول. ایسے ہی داپولی کی سرزمین پر وہابیوں کے بیچ میں رہ کر کے خدمت دین انجام دینے والے عالم دین حضرت مولانا سید احمد اشرفی صاحب کی بھی گلپوشی ہو رہی ہے. ایسے ہی ہمارے کے استاد حضرت علامہ مفتی محسن صاحب جو شعبہ تخصص کے استاد ہیں، ان کی بھی گلپوشی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جامعہ امام احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جامعہ امام احمد رضا نے جب سب سے پہلے تخصص کا شعبہ قائم کیا تو ایک علماء کی ٹیم کو بلائی تھی، جس کا سربراہ دارالعلوم نے ایک ایسے عالم دین جو جامعہ ازہر سے ممتاز فارغ تھے،
ان کو مدعو کیا تھا. ان سے میری مراد حضرت مولانا ایوب ازہری صاحب قبلہ. حسن اتفاق آج ان کی بیٹی جامعہ کے آنگن سے عالمیت اور فضیلت کے ردا سے ماشاءاللہ منور ہو رہی ہے. سبحان وہ اللہ. اپنی بچی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے دیر رات ماشاءاللہ جامعہ پہنچے ہیں. چونکہ جامعہ کا تخصص کا شعبہ جب قائم ہو رہا تھا انہوں نے رول ادا کیا تھا, بہت محنتیں کی تھیں. ان کی ان محنتوں کو سراہتے ہوئے حضور امین ملت کے مبارک ہاتھوں سے ان کی ماشاءاللہ گلپوشی کی گئی. سبحان اللہ. ہاں, دارالعلوم کے سب سے پرانے چھوٹے طالب علم, ایک بھی طالب علم نہیں تھا بورڈنگ کے اندر, کوئی طالب علم نہیں تھا. چوتھی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کو انگلی پکڑ کے کھینچ کے لا کر کے میرے ساتھ دلجوئی کے لیے رکھا تھا. ماشاءاللہ یہ بھی عالم دین بنے. یہاں سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے, علیمیہ گئے, وہاں سے فراغت حاصل کی, جمالیہ گئے, وہاں سے فراغت حاصل کی, کیرلا ثقافہ گئے. ماشاءاللہ انہوں نے ملک کے مختلف اداروں سے ماشاءاللہ فیض حاصل کیا. اب ان کی گلپوشی حضور امین ملت جو ان کے پیر و مرشد بھی ہیں, چہیتے پیر اپنے چہیتے مرید کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, برکاتی دولہا. وقار ملت جن کی خدمتیں, جن کی محبتیں جامعہ سے منسلک ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا 2-5 منٹ مائک پہ آ کے چہرہ دکھا کر کے جائیں. ادارے کا کون غمخوار جو ادارے کے لیے دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے, اس وقار ملت سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں, اپنے چند موتی بکھیرنے والے کلمات سے ہم تماموں کے دامن کو پر اور مملو فرمائیں.